بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، مختصر اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سہیل آفریدی کی پارٹی کے اندر لڑائی، سہیل آفریدی نے قیادت کو خود سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مہنگائی، پیٹرول ہو، بجلی ہو، گیس ہو، مہنگائی کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ حکومتی منسٹر کے منہ سے نکلا بیان بہت تشویشناک ہے۔ کیا عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے کسی خاص مقصد کے لیے؟ نظیر، یہ مقصد اگر حقیقت پر مبنی ہے جو کہ منسٹر کے منہ سے نکلا ہے تو پھر حالات بڑے افسوسناک ہیں۔ اب نظیر، سب سے پہلے جاوید چودھری اس طرح کے بیانات بھی بہت کچھ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی حکومت کے بیانات سے پہلے اس طرح کے لوگ آتے ہیں، یہ کچھ بیانات دے کے عوام کی سوچ میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک گراؤنڈ ورک کرتے ہیں، یعنی کہ ایک گراؤنڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اگلے فیصلے کیے جائیں گے۔ اب جاوید چودھری کا کیا کہنا ہے؟ عوام مہنگائی سے مر رہی ہے، پس رہی ہے، لیکن جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ مہنگائی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو پھر گھر کا ہر فرد کام کرتا ہے اور سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ پہلے صرف ایک فرد کام کرتا تھا اور سب کھاتے تھے، اب نظیر مہنگائی اللہ کی نعمت ہو گئی ہے۔ جاوید چودھری کی فلسفی میں مہنگائی بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ نظیر، اب یہاں پر یہ کیا گراؤنڈ ورک کیا جا رہا ہے؟ مہنگائی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ سب محنت کریں۔ اگر عوام محنت بھی کرے، عوام کماتی ہے، تو عوام کی جو کمائی ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ اس پہ ٹیکس لگتے ہیں، ان ٹیکس سے جو پیسہ بنتا ہے اس پیسے کا کس طرح بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے؟ اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی کمفرٹ کے لیے، اپنی سہولیات کے لیے عوام کے ٹیکس کے پیسے کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے ریاست کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اب نظیر، حکومتی منسٹر حذیفہ رحمان کے منہ سے ایک بیان نکلا ہے۔ اب یہ بیان تشویشناک ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ حکومت نے عوام پر اضافی بوجھ کیوں ڈالا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اسی ماہ 3.6 ارب ڈالر مشرق وسطی کے ایک ملک کے واپس کرنے ہیں، تو ظاہر ہے اسٹیٹ بینک کے ذخائر کم ہوں گے تو ہم نے اس کو بھی مینٹین کرنا ہے۔ اب نظیر، یہ بیان کیا کہہ رہا ہے؟ کیا آپ نے عوام پہ مہنگائی کر کے وہاں سے پیسے بنا کے اسٹیٹ بینک کے ذخائر کم جو ہوں گے ان کو مینٹین کرنا ہے؟ کیا عوام کے اوپر مہنگائی کا پہاڑ اس لیے توڑا گیا کہ آپ نے قرضے اتارنے ہیں؟ تو اس سے پہلے جو آپ کو ٹیکس دیے جا رہے ہیں، بے برمار کر دی گئی ہے ٹیکسز کے اوپر، آپ کی سہولیات عیاشیوں میں کوئی کمی نہیں، ہر چیز کیا عوام کی چمڑی ادھیڑنی ہے؟ کیا ہر چیز عوام سے پوری کی جانی ہے؟ یہ بیان بڑا تشویشناک بیان ہے۔ کیا اس لیے آپ نے پیٹرول مہنگا کیا اس لیے بجلی گیس کو مہنگے کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں؟ اب نظیر، شفیع جان بھی یہاں پر بولے ہیں۔ یہ بات صرف یہ نہیں ہے، شفیع جان کا کہنا ہے کہ یو اے کی حکومت قرضہ رول اوور سے انکار کر دیا ہے، اگر واپس نہ کیا گیا تو اقتدار پر چور دروازے سے براجمان اشخاص نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہ یو اے میں جائیدادیں نیلام کر دی جائیں گی۔ اس کے لیے اب پاکستانی عوام اور ایک مہنگائی کے طوفان کے لیے تیار ہو جائے، جس کے لیے بجلی اور پیٹرول مزید مہنگا کیا جائے گا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ شفیع جان کہہ رہے ہیں۔ یہ عام بندہ نہیں کہہ رہا بلکہ شفیع جان کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے، یو اے ای کے قرضے کو اتارنے کے لیے عوام کی چمڑی ادھیڑی جائے گی، پیٹرول بھی مہنگا، بجلی بھی مہنگی، یہ مہنگائی کر کے قرضے اتارے جائیں گے۔ نظیر، یہ ریاست کر رہی ہے، شفیع جان کا یہ کہنا ہے۔ اب نظیر، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خود اس وقت حکومت کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے، کیا انصاف کیا جا رہا ہے۔ شیخو پورہ میں سترہ پنجاب کے ملازمین کا تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج، کوڑا نیچے پھینک کر اور کچرے کی ٹرالیاں روڈ پر رکھ کر سرگودا روڈ بند کر دیا۔ یعنی آپ جو سترہ پنجاب کے منصوبے چلا رہے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ان کا حق نہیں دے رہے، تنخواہیں نہیں دے رہے، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر دی جائے، اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے، اور یہاں پر کیا جا رہا ہے، عوام کی چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے۔ اب نظیر، یقیناً پھر یہ ہوگا تو تنقید بھی ہوگی، باتیں بھی ہوگی، سوشل میڈیا پر بہت کچھ ہوگا۔ دوسری جانب وفاقی منصوبہ موٹر وے M5 شدید بد انتظامی کا شکار۔ سکھر ملتان موٹر وے M5 پر سکھر سے رحیم جار خان تک کے لگ بھگ 200 کلومیٹر کے ایریا سے جدید سرویلنس اور سپیڈ کے کیمرے، سولر پلیٹس، لائٹس اور پولز چوری ہو گئے۔ یعنی عوام کے پیسے سے جو آپ خدمت عوام کی کرتے ہیں، روڈز بناتے ہیں، وہاں سے کیا کچھ نہیں بنایا جاتا، وہاں سے آلات چوری ہو رہے ہیں اور اس کا کوئی جو ہے سد باب نہیں کیا جا رہا۔ یعنی عوامی پیسے سے کچھ بھی ہو جائے، لوٹ مار کا میدان گرم ہے لیکن کچھ نہیں کیا جا رہا، لیکن عوام کے اوپر مہنگائی کا بم گرایا جا رہا ہے چونکہ قرضے ادا کرنے۔ اب ناظرین، دوسری جانب سہیل آفریدی کی پارٹی کے اندر لڑائی کی خبریں ہیں۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ آپ لوگ جب فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ احتجاج کرنا یا مذاکرات کرنے ہیں تو پھر میں احتجاج کروں گا۔
پی ٹی آئی لیڈرشپ کے کافی سارے لوگ سہیل آفریدی کے لیاقت باغ میں 9 اپریل کے جلسے کے فیصلے اس کے خلاف تھے. یہ کہنا اسد اللہ خان کا. وہ احتجاج کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ جیسے چل رہا ہے چلتے جاؤ. سہیل آفریدی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانی پڑے گی، لیکن پارٹی کے کئی رہنما اس کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے. اب سہیل آفریدی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آگے بڑھ کر یہ اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیا جائے، اور عملی طور پر وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں. پارٹی کے پچھلے اجلاس میں بھی کافی گرما گرمی ہوئی ہے. یعنی سہیل آفریدی کی پارٹی کے اندر لڑائی ہوئی ہے کہ احتجاج ہوگا. 9 اپریل کا جو احتجاج ہے اس کے خلاف بھی پارٹی کے کافی لوگ ہیں، لیکن سہیل آفریدی کا کہنا ہے احتجاج ضرور ہوگا. اب ناظرین، حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے بعد ٹیکس کی بھرمار کی جا رہی ہے. اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب یہ کہ یوٹیوبر کے ویوز پر ٹیکس لگانے کا احمقانہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. ہر 1000 ویو پر 195 روپے کا حساب لگایا گیا ہے. یہ ریمیٹنسز میں شامل ہوتا ہے. ڈالرز پاکستان میں آتے ہیں. جب آپ لوگوں سے باری ٹیکس وصول کرنا شروع کریں گے تو وہ متبادل ڈھونڈیں گے اور باہر اپنے پیسے کسی اور اکاؤنٹ میں منگوائیں گے اور وہاں سے پھر غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں ٹرانسفر کروائیں گے. لوگ پھر آپ کے بینکوں کے ذریعے یوٹیوب سے پیسے نہیں لیں گے. یہ کہنا ہے اسد اللہ خان کا. ناظرین، 1000 ویو کے اوپر اتنے پیسے نہیں آتے جتنا کہ ٹیکس سوچا جا رہا ہے. یہ بھی ایک کم علمی ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ کیا اتنے پیسے یوٹیوبر کے بنتے بھی ہیں کہ نہیں بنتے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی سامان میں